اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ درس سوم، تیسرا سبق در لہیب آفتاب، سورج کی گرمی میں یا سورج کی کڑکتی دھوپ میں خوب آفتاب سخت می تابید، آفتاب تیزی سے چمک رہا تھا، سخت یعنی بشدت، شدت کے ساتھ، می تابید مولانا تابیدن چمکنا، آفتاب سخت می تابید، آفتاب شدت کے ساتھ چمک رہا تھا، بڑی تیزی سے چمک رہا تھا۔ شدت گرما طاقت انسان را می گرفت، گرمی کی شدت انسان کی طاقت کو ختم کر رہا تھا، انسان کو کمزور کر رہا تھا، انسان کی طاقت چھین رہا تھا۔ طاقت انسان را می گرفت، انسان کی طاقت کو گرفتن لے رہا تھا، چھین رہا تھا، یعنی طاقت کم کر رہا تھا، کمزور کر رہا تھا۔ ٹھیک، طاقت انسان را می گرفت، انسان کی طاقت لے رہا تھا، یعنی انسان کو کمزور کر رہا تھا۔ بنفس اورا می برید، اور اس کی سانس کو منقطع کر رہا تھا۔ بنفس اورا، اور اس کی سانس کو بریدن یعنی کاٹنا، منقطع کر رہا۔ بنفس اورا می برید، اور اس کی سانس کو، یعنی گرمی اتنی سخت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان بے حال ہو رہا تھا، سانسیں گلے میں اٹک رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ نفس اورا می برید، مشکل سے آدمی سانس لے پا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام در حالی کہ جامع زبری برتن داشت، امام جعفر صادق علیہ السلام اس حال میں کہ ایک کھردرا اور موٹا کپڑا برتن داشت پہنے ہوئے تھے۔ برتن داشتن یعنی پوشیدن، برتن داشتن یعنی پوشیدن پہننا، برتن داشت جسم پر رکھے ہوئے تھے یعنی پہنے ہوئے تھے۔ وبیلی در دست، اور ایک کدال ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ بیل یعنی کدال، ٹھیک مولانا؟ بیلی یعنی ایک کدال در دست ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ عرق ریزان، در حال عرق ریختن، عرق ریختن یعنی پسینہ بہانا، عرق ریختن یعنی پسینہ بہنا بہانا۔ عرق ریزان پسینہ بہاتے ہوئے، مشغول کار بود، کام میں مصروف تھے۔ جسم پر ایک موٹا کپڑا تھا، ہاتھ میں بیلچا تھا، پسینے میں غرق، کام میں مصروف تھے۔ در ان حال بود کے، اس حال میں تھے کہ، در ان حال بود کے، اسی حال میں یا اسی حالت میں جب آپ تھے کہ یکی از یارانش، کہ ان کا ایک ساتھی، یکی از یارانش ان کا ایک ساتھی، بر او گذشت، بر او گذشت یعنی از نزد او گذشت، از نزد ان کے پاس سے گزرا۔ بر او گذشتن یعنی کسی کے سامنے سے گزرنا، کسی کے پاس سے گزرنا۔ خوب، بر او گذشت ان کے پاس سے گزرا۔ و امام یا گزر ہوا، ان کے ایک ساتھی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔
و امام را در آن تعب و رنج مشاہد نبود، اور امام کو اس سختی، اس مشقت اور رنج و مصیبت میں دیکھا. مشاہد نمود یعنی دید، مشاہد نمود مشاہدے کر یعنی دید. تعب یعنی سختی، مشقت. یا تعب و رنج یہ دونوں ایک ہی معنی میں مترادف. ٹھیک، تعب و رنج یعنی سختی، مشکل، مصیبت. ٹھیک. و امام را، اور امام کو در ان تعب و رنج، اس مصیبت اور مشقت میں مشاہدہ نمود دیکھا. وہ باخود گفت، اس نے اپنے آپ سے کہا. وہ یعنی او، وہ یعنی او، باخود اپنے آپ سے گفت کہا. وہ باخود گفت، اس نے اپنے آپ سے کہا. شاید علت ان کے امام ان چنین زحمت میں کشا، شاید وجہ یہ ہے کہ امام جو اس طریقے سے زحمت کر رہے ہیں، ورنج می برد اور مشقت اٹھا رہے ہیں، این است کے یہ ہے کہ شخص دیگری نہ بودے، کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. شاید علت ان کے، شاید وجہ یہ ہو کہ امام ان چنین زحمت می کشد، جو امام اس طریقے سے زحمت اٹھا رہے ہیں، ورنج می برد اور مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. این است کے یہ ہے کہ شخص دیگری نہ بودے، کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. وہ او ناچار، ناچار یعنی مجبوراً، ناچار یعنی وہ او ناچار، اور وہ مجبوراً دست بیکار شده است، کام میں مشغول ہو گئے. دست بیکار شدن یعنی در کاری مشغول شدن. دست بیکار شدن یعنی کسی چیز کو ہاتھ لگانا، مصروف ہو جانا، مشغول ہو جانا. سمجھ گئے مولانا؟ کام میں ہاتھ ڈالنا یعنی مشغول ہونا کام میں. خوب امام کو جب یہ محنت مشقت کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ امام جو یہ محنت و مزدوری کر رہے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ کوئی دوسرا کام کرنے والا نہیں تھا، اس لیے امام نے مجبوراً یہ کام کرنا شروع کیا ہے. بنا بر ان، لہذا اس وجہ سے، جلو آمد سامنے آیا، آگے آیا. جلو آمدن یعنی آگے آنا، سامنے آنا. خوب سلام کرد، سلام کیا. وہ گفت اور کہنے لگا، بیل را بمن بدہید، یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے. بیل را یعنی بیلچہ، بمن مجھے بدہی دے دیجئے. تامن انکار را انجام دہم، تاکہ میں یہ کام کر سکوں. آگے آیا امام سے کہا بیلچہ مجھے دیجئے تاکہ میں کام کروں، آپ جائیے آرام کیجئے. امام سرشرا بلند کر، امام نے اپنا سر اٹھایا. امام سرشرا، امام نے اپنا سر بلند کر اٹھایا. لختی سکوت نمود، تھوڑی دیر خاموش رہے. لختی یعنی کمی، وقت کم. لختی یعنی کمی یا وقت کم. لحظہی، لختی سکوت نمود، امام تھوڑی دیر خاموش رہے. وبعد السلام و تشکر، سلام اور شکر گزاری کے بعد، بے او فرمود، اس سے فرمایا کیا؟ من دوست دارم کہ انسان برائے تحصیل روزی، میں پسند کرتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں کہ انسان روزی حاصل کرنے کے لیے، انسان برائے تحصیل روزی، انسان
روزی حاصل کرنے کے لیے برنج و تاب در افتاد، محنت و مشقت میں پڑے. برنج و تاب در افتادن یعنی محنت و مشقت میں ڈالنا. ٹھیک مولانا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ انسان کسب روزی کے لیے، روزی کمانے کے لیے خوب محنت و مشقت میں ڈالے. بلہیب آفتاب سوزان را بے چشد، اور سورج کی کڑکتی اور جھلسا دینے والی دھوپ کو برداشت کرے، اس کا مزہ چکھے. بلہیب آفتاب سوزان را، اور جلانے والے سورج کی گرمی کو بے چشد چکھے یعنی برداشت کرے. اور کڑکتی جھلستی دھوپ کیا کی شدت کو اور اذار و اذیت کو برداشت کرے. ولہیب آفتاب سوزان را، اور سورج کے جلانے والے شعلے کو برداشت کرے. بے چشد یعنی چکھنا اصل میں ہے. چشیدن کیا ہوتا ہے؟ چکھنا ہے نا، کہتے ہیں ذائقہ جس کو کہتے ہیں. قرآن میں موت کے لیے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ. موت ذائقہ نہیں ہے نا. اسے سورج کی گرمی اور شدت کی دھوپ کوئی ذائقہ تھوڑی ہے کہ جو چکھے گا، یعنی برداشت کرے، سامنا کرے اس کا. ٹھیک مولانا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بولی جاتی ہیں، لفظ کچھ استعمال ہوتا ہے، مراد اس سے کچھ اور. جیسے کل وہ آ رہا تھا، آٹا پسانے والی بات تھی، ہے نا. اصل میں پسایا جاتا ہے گیہوں، لیکن لوگ بولتے ہیں ہے نا آٹا پسانے جا رہے ہیں، آٹا پس گیا ہے نا. آٹے کی پسائی اتنی ہے. ایسے دھوپ کے لیے بولا جاتا ہے. کہاں جا رہا ہوں؟ بھائی دھوپ کھانے جا رہا ہوں. دھوپ کھانے کی چیز تھوڑی ہے کوئی دھوپ کھانے جا رہا ہے. دھوپ دیکھنے کی چیز ہے، دھوپ میں بیٹھنے کی چیز ہے، بیٹھا جاتا ہے نا. دھوپ لیا جاتا ہے لیکن کھانا کہا جاتا ہے نا. ایسی بہت چیزیں ایسی ہیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کوئی درخت نہیں ہے کہ اس پہ پھل لگتا ہو اور وہ میٹھا ہوتا ہو، ہے نا. یعنی نتیجہ اس کا اچھا ہوتا ہے نا. تو لفظ کچھ اور ہے. اسی یہاں پہ بھی ہے یہ بے چشس یعنی برداشت کرے، اس کا سامنا کرے. چلیں کلمہ و ترکیبہ تازے، کلمات اور نئی ترکیبیں. برکسی گذشتن یعنی عبور کردن، و گذشتن از کنار شخصی، عبور کرنا کسی کے پاس سے گزرنا. برکسی گذشتن یعنی از کنار کسی گذشتن، کسی کے پاس سے گزرنا، عبور کرنا. برنج و تعب در افتادن، برنج و تعب در افتادن یعنی بے سختی افتادن، سختیوں میں پڑ جانا، با سختی زندگی کرنا، مشکلات کے ساتھ زندگی کرنا. ٹھیک، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پڑنا، مصیبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا. چشیدن، چشیدن یعنی مزے کردن، لذت اٹھانا. خوردن اندک از چیزی برائے فهمیدن مزن آن یعنی کسی چیز سے معمولی مقدار میں کھانا، اس کے ٹیسٹ کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی لذت معلوم کرنے کے لیے، اس کا مزہ معلوم کرنے تو کہتے ہیں چشیدن. چکھنا کیا ہوتا ہے؟
خوردن اندک از چیزی، کسی چیز سے تھوڑا سا کھانا، برائے فہمیدن مزے آن، اس کے ذائقے کو سمجھنے کے لیے، اس کے مزہ کو سمجھنے کے لیے، احساس کردن و درد کردن، احساس کرنا، درد کرنا، در ان درس بے ان معناس، اس درس میں اس معنی میں، یعنی احساس کرے، برداشت کرے، درد کرے. تحصیل روزی یعنی به دست آوردن رزق و روزی، کسب درآمد. ٹھیک، تحصیل روزی یعنی رزق و روزی حاصل کرنا، درآمد حاصل کرنا. تعب یعنی رنج، سختی، مشقت. تعب یعنی رنج، سختی، مشقت، دشواری. دست بیکار شدن یعنی مشغول بیکار شدن، شروع بیکار کردن، کسی کام میں مشغول ہو جانا، کوئی کام شروع کر دینا، ہے نا. رنج بردن یعنی زحمت کشیدن، کشیدن زیاد، بہت زیادہ زحمت اٹھانا، زحمت کھینچنا نہیں، زحمت کشیدن، کشیدن یعنی کھینچنا ہوتا ہے اصلی، لیکن زحمت کشیدن یعنی تحمل کرنا. رنج بردن زحمت کشیدن زیاد، بہت زیادہ زحمت اٹھانا. تلاش کردن زیاد، بہت زیادہ محنت مزدوری کرنا، تلاش یعنی محنت مزدوری. زبر یعنی خشن، ناصاف. زبر یعنی خشن، کھردورا، ناصاف جو ملائم نہ ہو، جو نرم و ملائم نہ ہو. بعض کپڑے ہوتے ہیں نا بڑے موٹے سخت ہوتے ہیں، پہنو تو اذیت دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے زبر یا خشن. طاقت یعنی قدرت، نیرو، تحمل، توان. عرق ریزان، در حال عرق ریختن، پسینہ بہاتے وقت. لختی یعنی اندکی، کمی، لحظی. اندکی تھوڑی دیر، کچھ وقت کے لیے، ایک لحظے کے لیے. لہیب یعنی گرما شعلے، لہیب یعنی در لہیب آفتاب، ہے نا. لہیب یعنی گرما، شعلہ آفتاب کی گرمی میں، آفتاب کے شعلے میں. نفس اورا می برید، نفس اورا می برید یعنی بے شدت اورا خستے می کر، یعنی سختی کے ساتھ جو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اسے تھکا رہا تھا، ہے نا، اسے سست بنا رہا تھا، اسے کمزور کر رہا تھا. وے یعنی او. ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کے متن اور الفاظ معنی. ترکیبیں رہ گئی ہیں، نقطہ، ترکیبیں ہو گئی، اب نقطہ، اب جو نقطے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو کل دیکھیں گے. ٹھیک، واضح ہے؟ کسی کو کوئی سوال تو نہیں، کہیں کوئی مشکل ہو؟